السلام علیکم خواتین و حضرات اینڈ ویلکم ٹو اجلال خالد پوڈ کاسٹ. یہ پوڈ کاسٹ میرے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے, اور اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ میرا گیسٹ بہت زیادہ اسپیشل ہے. یہ ایک فارمر فائٹر پائلٹ ہے, یہ ایک ڈیفینس اینالسٹ ہے, یہ ایک یوٹیوبر ہے, یہ ایک ٹیچر ہے, یہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہے, یہ ایک موٹیویٹر ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ایک بہت ہی زیادہ بہترین اور بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا باپ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں جس شخصیت کا پوڈ کاسٹ کرنے لگا ہوں, ہی از none other than my father, خالد فاروق چشتی. پاپا جی ویلکم. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ سو مینی گڈ تھنگس. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. اچھا, یوزلی لوگوں کو بڑا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے آپ کو سورس کرنے میں, یا آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلانے کے لیے ان کو بڑی اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں, لیکن میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ مجھے ان کو سورس کرنے میں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوئی, اور یہ اس ٹائم پہ آئے جو ٹائم میں نے ڈیسائیڈ کیا, اینڈ دیٹ از بیکاز ہی از مائی ڈیڈ, تو آئی ہیو دا پریویلیج آف بینگ لائک دیٹ. سو تھینک یو سو مچ پاپا فار جوائننگ مائی پوڈ کاسٹ. یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے, کیونکہ آف کورس جو میرے گیسٹ ہیں ہی از مائی ڈیڈ. میرے چینل پہ جو بچے ہیں وہ یہ بڑے عرصے سے پوچھ رہے تھے کہ یار ایئر فورس کیسے جوائن کریں, اور ایئر فورس جوائن کرنے کا جو پیٹرن ہے, پروسیجر ہے, وہ کیا ہے, کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے. تو بجائے کہ میں اس چیز کا جواب دیتا, آئی تھاٹ the best person who is in position to answer these sort of questions is none other than a fighter pilot himself. تو پاپا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج بچہ ایف ایس سی کر رہا ہے اور وہ ایئر فورس میں آنا چاہتا ہے, تو اکثر میرے چینل پہ بچے آئے کہتے ہیں کہ اجلال بھائی بتائیں, do I have to excel in my studies, کیا میں 90% اسٹوڈنٹ ہوں گا, یا میں فزیکلی بہت فٹ ہوں تو میں اپلائی کر سکتا ہوں. تو یہ گدڑ سنگھی کیا ہے, مطلب یہ ایئر فورس میں جو بچہ آنا چاہتا ہے, what's the بیسکلی اس کے انسٹرکشنز آپ کیا دیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ اجلال فار سیئنگ لاٹ آف گڈ تھنگس. باپ بیٹا آپس میں عام طور پہ فارمل ایکسچینج نہیں کرتے اس طرح کا. دوسری بات میں ویورز کو بتا چلوں کہ میں نے بھی ظاہر ہے سینکڑوں ٹی وی اپیرنسز کی ہیں, خاص طور پچھلے ایک سال میں, پہلے پاکستان انڈیا جنگ اور ابھی ایران کی. اور میرے لیے بھی ایک بہت اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے, میں نے درجنوں کیے ہوں گے, اور میں بہت زیادہ جتنی انٹیمیسی سے میں یہ کر رہا ہوں obviously the viewers can understand. اینڈ میں آڈینس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پوڈ کاسٹ بہت کینڈیڈ ہونے والا ہے. یہ جو آپ ان کے انالیسس دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, بڑا ایک سیریس بندہ بیٹھ کے وار کے بارے میں اور جنگوں کے بارے, یہ بالکل ویسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ ہم ان کو جو ہے وہ ایک بڑے ہی گرولنگ پروسیس سے گزاریں گے. کینڈیڈ بھی ہوگا اور وٹی بھی ہوگا اور اسپونٹینیس بھی ہوگا. سو اسٹے ٹیونڈ. پاپا کیری آن. اوکے. اور دوسری بات آپ کے ویورز کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے اور آپ نے پہنی ہوئی ہے, یہ اجلال اسپیشلی آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں آسٹریلیا سے بنا کے لایا, پرپز بلڈ for this podcast. So this is so special. Thank you. یہ جی مراج ہے, ڈیلٹا اسٹرائک فائٹر, one of the best aircraft in the world, also known as French Beauty. فرینچ جہاز ہے اور بہت ہی کیپیبل ہے, پی ایف ایس سے بڑے زبردست طریقے سے استعمال کر رہی ہے. اور یہ شرٹ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی فادر بیکاز he has flown this aircraft, he's been an instructor on this aircraft, he has a lot of hours on this aircraft, lot of experience. So اس کی نسبت سے یہ جی بابو. About 1,000 aircraft on this aircraft. 1,000 hours. 1,000 hours. میں ریکریشنل فلائنگ کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں میرے گن چن کے میرا خیال ابھی 100 بھی نہیں ٹپے ہوں. تو وہ دیکھیں کہ 1,000 صرف اس پہ, باقی جہازوں کی بات ابھی کرتے ہیں. جی میں آتا ہوں اس طرف. آپ نے کہا کہ کیسے فائٹر پائلٹ بننا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, بچے جاننا چاہتے ہیں. میں پہلے تو آپ کے ویورز کو, دوستوں کو, اور جو انڈائریکٹلی مجھے بھی فالو کرتے ہیں, سب کو پہلے تو نہیں پاپا آپ کو فالو کرتے ہیں, مجھے انڈائریکٹلی ادر وے اراؤنڈ. میرا یہ ہے کہ اس میں پہلے تو ان بچوں کو یہ کلیئر کر دوں جن کی کوئی سفارش نہیں ہے. اچھا. جن کو کوئی نہیں جانتا, وہ تو پھر نہیں آ سکتے. جن کا کوئی رشتہ دار فوج میں, آرمی, ملٹری, ایئر فورس, نیوی, پولیس, رینجرز نہیں ہے کوئی, ان کے لیے گڈ نیوز ہے. اچھا, گڈ نیوز ہے کیونکہ میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا. لو جی دسو.
مجھے بچے کہتے ہیں چینل پہ آ کے کہ آپ ہمارا ریفرنس بن سکتے ہیں، بلکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات پاپا نے کی ہے کہ ہی ہیڈ نو ون. میرا خیال ہے آپ کو تو پولیس میں بھی کوئی نہیں تھا، فوج تو دور کی بات. نو ون ان دا ملٹری. اینڈ لک ہی ہیز been in the Air Force, he's served in the Air Force and he's done well. So lesson and something to take home for the kids کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فوج میں کوئی ہوگا تو آپ پائلٹ بنیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس پرٹیکولرلی آرم فورسز ان جنرل، میں پرٹیکولرلی ایئر فورس کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 35 سال سرو کیا الحمدللہ، تو میں آپ کو ایشور کروانا چاہتا ہوں کہ ایئر فورس میں کوئی سفارش نہیں چلتی. اچھا نہیں چلتی. اٹس ایبسولوٹلی میرٹ. اوکے صحیح. کیونکہ ایئر فورس نے آپ کو کروڑوں کا جہاز دینا ہوتا ہے. صحیح. ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی اپنی زندگی تو ہے ہی، ایئر فورس کا ایسٹ بھی جائے گا ساتھ، تو ایک تو سفارش کوئی نہیں ہے. صحیح. سو میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، بچوں کو جو سمجھتے ہوں کہ میری کوئی سفارش ہوگی، میرا کوئی رشتے دار کوئی نہیں ہے، کوئی ہوگا تو تبھی میں ایئر فورس میں جا سکتا ہوں. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. دوسری میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروفیشن کے طور پہ نہ چوز کریں. اچھا پروفیشن کے طور پہ چوز نہیں کرنا، یہ پیشن ہے. پیشن ہے. دس ڈفرنس بٹوین پیشن اینڈ پروفیشن. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کوئی بڑی سیلری ہے اور میں نے کوئی وہاں پہ جا کے اپنا کریئر سیٹ کرنا ہے اور اتنی سیونگ کروں گا، اتنی جائیدادیں بناؤں گا، I'll be very frank. So this is not for you. یہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں قوم کو سرو کرنے کا ایک جذبہ، ایک اپنا پیشن ہو، ایک اپنا that they want to be a fighter pilot یا any soldier, sailor. which is a big factor. ایکچوئل وہ ہے، ایکچوئل آپ کا وہ ہے. اور جس دن آپ یہ سوچ لیں گے تو آبویسلی آپ ایک کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں نا. نیشنل سیکورٹی کا جو پرائڈ ہے، یہ میں آپ کے نوجوان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور پروفیشن میں ہو. اچھا ایک سینس آف پارٹیسپیشن، ایک سینس آف بلانگنگ. 25 کروڑ لوگوں کی آپ سے ایسوسیشن ان دا فارم آف ایکسپیکٹیشن اینڈ پریئرس. رائٹ. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. ویل سیڈ ویل سیڈ. تو جو بچے میرے چینل پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ وہ جو لائف اسٹائل دیکھ کے، ابھی میں جو ایئر بیسز پہ تھا پچھلے دنوں اور میں نے آپ کو ایک لائف اسٹائل دکھایا، وہ بائی پروڈکٹ ہے. آئی تھنک اصل میں آپ کا پیشن، آپ کی لگن، آپ کی چاہت، ملک سے آپ کی جو محبت ہے، اور آف کورس فائٹر فلائنگ. آ رہا ہوں اس طرح، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یہی ہے کہ فائٹر فلائنگ آؤں گا، ہر بات پوچھیں گے، لیکن ہاؤ ٹو جوائن یہ بڑا اچھا ہونے کا کہ ایز اے پروفیشن اس کو مت لیں، ایز اے پیشن آپ اس کو. اچھا کمنگ بیک ٹو یو، کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے آپ کی جوانی کی تصویریں بھی دیکھی ہیں، جس طرح میرے جوانی میں لمبے بال ہوتے تھے، میرے سے زیادہ لمبے بال پاپا کے تھے. تو آفٹر FSC یہ کس طرح، مطلب اگر کوئی ہوتا ہے نا جس طرح آپ تھے، تو مجھے شوق تھا، میری آئی سائٹ نہیں تھی تو میں سول انجینئرنگ کی طرف اور پھر اور چیزوں کی طرف جو آ گیا. کرتا ہوں فلائنگ، لیکن ریکریشنل فلائنگ کرتا ہوں، ایز اے کریئر پرسو نہیں کرتا. ایز اے کریئر آئی ایم اے سسٹمز انجینئر ایز یو آل نو. لیکن چلو مجھے تو یہ تھا کہ یار فادر پائلٹ ہے تو میں آنا چاہتا ہوں، میں نے جہاز اڑانا ہے. میرا شوق فلائنگ کا یہاں سے آیا. آپ کا شوق کہاں سے فلائنگ کا آیا ایئر فورس کا؟ میرا بہت ہی ریئل لائف ایک انسیڈنٹ. اچھا. That is 1971 war. Right. I was very small boy. Yeah. میرے فادر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، یور گرینڈ فادر از یو نو. تو وہ ملتان میں ایک ٹیکسٹائل مل کے ملز مینیجر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. تو میں اسکول میں تھا 71 وار میں، تو ملتان کے اوپر ایک جہاز آیا. ہم اپنے PT کر رہے تھے گراؤنڈ کے اندر، تو ایک جہاز کی آواز آئی بہت لو، ہمارے اسکول کے اوپر سے گزرا. ہم بچے تو صرف جہاز کے تھرلنگ چھلانگے مارنا شروع ہو گئے. ہمارے جو ٹیچر تھے جو فزیکل فٹنس کے تھے، وہ ایکس فوجی تھے. انہوں نے PT ماسٹر ہوتا ہے، انہوں نے شاؤٹنگ شروع کی کہ اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ. ہمارے لٹرلی اسٹک سے انہوں نے مار مار کے اندر چلے. ہم ڈرائے کہ بھی فن ٹائم شروع ہوا ہے، اوپر جہاز گھوم رہا ہے، تو کہتے ہیں اندر جاؤ. تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. وہ ایکچولی ایک انڈین جہاز تھا، وہ آل دا وے ملتان تک پہنچا تھا. آپ نے دیکھا؟ ہمیں فزیکلی دیکھا. اچھا دیکھا. ہم کھیل رہے تھے نا، تو اوپر دیکھا ہم نے. اس کا فن ٹائم شروع ہو گیا، ایک جہاز آیا، کوئی ایروبیٹکس کرے گا، کوئی حرکت. ہمیں کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. ہمیں مار مار کے، ہماری یونیفارم بھی خاکی ٹائپ ہوتی تھی. وہ تو اس لیے بھی کہہ رہا ہوگا نا کہ فوجی نہ لگے. وہ اس لیے تھا کہ اوپر سے فوجی نہ لگے، یونٹ نہ لگے، کیونکہ بہت بڑا اسکول تھا، آرگنائز تھا. تو ہم اندر گئے، ہمیں سمجھنا ہے کہ PT ماسٹر کو کیا ہمارے ہو گئے. تو ہوا یہ تھا کہ پھر وہ ایکچولی بعد میں پتہ لگا کہ وہ انڈین جہاز تھا. اور پھر وہ ہمارے اس نے کچھ دور جا کے، ہمارا ایک جگہ شیر شاہ، وہاں پہ پیٹرولیم کی جو اسٹوریج ہے اس پہ بام گرایا. اچھا گرایا، اس میں آگ لگی. اور پھر پتہ لگا کہ ہمارے جہاز پیچھے سے پھر گزرے ہیں. اچھا اس کے پیچھے بعد میں ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ یہ اب ہمارے جہاز گزرے ہیں. ٹھیک. تو مجھے بعد میں پتہ لگا، ہم جب تھوڑا جنگ ختم ہوئی تو ٹیچر نے ہمارے بتایا کہ وہ انہوں نے جہاز مار گرایا. رائٹ. تو مجھے بڑا غصہ آیا.
अच्छा एज ए चाइल्ड, अच्छा कि किस तरह कि यहाँ तक कैसे पहुंच गया, बमबारी कैसे कर दी, वो पेट्रोल पे जब आग लगी वो कई दिन लगी रही अच्छा उन स्टोरेज। तो देख के मैं गुस्सा आता था, एज ए चाइल्ड गुस्सा आया कि यहाँ तक कैसे, और मैंने अगर बनना है तो यही बनना है, ये तो यहाँ तक कैसे आया। तो ये एक लाइफ स्टोरी है। जबरदस्त, फैंटास्टिक। तो ये तो होगी मोटिवेशन आपकी कि यार मुझे आई हैव टू। तो वो एफएससी करके लड़का चला गया सिलेक्शन सेंटर में, ठीक है, उधर जाके आपने आई थिंक इनिशियल दिया होगा टेस्ट, और मैं एक स्टेप इससे आगे आता हूं, मैं आईएसएसपी की तरफ आना चाहता हूँ। बच्चे जानना चाहते हैं कि जी आईएसएसपी क्या भला है। मेरे चैनल पे मोस्टली आके पूछ रहे होते हैं कि जी आईएसएसपी की टिप्स बताएं, आईएसएसपी में क्या करूं, डू आई हैव टू बी exceptional in studies, do I have to be physically 100%? बच्चियां पूछ रही होती है। आजकल आपको पता है कि माशाल्लाह हमारी कौम की जो बेटियां हैं वो भी फाइटर फ्लाइंग कर रही हैं, F-16s पे हैं। तो अगर हमारी बच्चियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, F-16s उड़ा रही हैं लड़कियां, सारी जी फोर्सेस पुल कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये आईएसएसबी आज बता ही दे पापा कि ये किसको ढूंढ रहे होते हैं यार, ये किस बच्चे को, किस बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, और कौन रेकमेंड नहीं होता, क्यों नहीं होता? मेरी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन आईएसएसबी से या सिलेक्शन से भी रही है। मैं बता देता हूँ। He has been ACS training, assistant to the chief of the air staff training, which means कि रिक्रूटमेंट का जो एक तरह से हेड होता है, या चीफ को जो बेसिकली सेकंड टू चीफ होता है, जो कि जिसके अंडर सारे सिलेक्शन सेंटर्स आते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो डॉक्टर्स बैठते हैं कि किस बच्चे को शॉर्टलिस्ट करना है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, और जो डिफरेंट आप कह लें कि एयरफोर्स से रिलेटेड इंजीनियर्स, जीडी पायलट्स, साइकी समझ, फिजिकल फिटनेस, वो इनके अंडर थे जो ये एग्जाम बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, ऑल रिपोर्टेड टू हिम। सो इफ देयर इज एनीवन हु कैन बेसिकली टेल यू ऑथेंटिसिटी से कि भाई आईएसएसबी क्या है, वो यही है, सो प्लीज बताएं। देखिए मैंने कोई चीज मिस तो नहीं की? बिल्कुल ठीक। आई वाज हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, मोटिवेशन भी आती, सिलेक्शन भी आती थी, और ट्रेनिंग इटसेल्फ भी आती थी, हायरिंग एचआर, जिसको कॉमनली प्रोक्योरमेंट, इंडक्शन, ऑल ब्रांचेस इंडक्शन मेरी जिम्मेदारी थी। देखिए आमतौर पे बच्चों को ये होता है कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, मुझे तो ये गलत है। अच्छा, गलत है ये? बिल्कुल, you don't have to be 4 GPA. अच्छा, 4 GPA you don't have to be 93% marks only then. कुछ कंप्लीट और दसो। तो you have to be smart. Yes. Right. And you have to be honest. मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईएसएसबी चले जाए? आपने कहा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में बच्चों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन है, you have 10 minutes. हाँ। सो उसमें टिप ये है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको छठे सवाल नहीं आता, 6 नंबर, तो फंस ना जाए 15 मिनट के लिए बैठ। पैटर्न्स होते हैं उसमें 2, 8, 12, 20, आगे फिर वो कलर्स का होता है, और वो सारी क्वेश्चंस। एट द एंड वी सी कि बच्चा स्मार्ट कितना है, उसने 100 में से अटेम्प्ट कितने किए हैं। अगर आप 10 मिनट छठे सवाल पे परेशान बैठे रहे हैं, तो यू मिस्ड आउट अनदर 20 जो आप कर सकते थे। सो टाइम मैनेजमेंट, एक पायलट जो है उसको वहीं से जज करना शुरू हो जाते हैं कि हाउ स्मार्ट इज ही इन मैनेजिंग हिज टाइम। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने कहा कि जब हो जाती है आपकी सिलेक्शन, मेडिकल हो जाता है, वो आपके बस में इतना नहीं होता, मोस्टली बच्चे फिट ही हो जाते हैं, अनलेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई सिकनेस हो। नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली, हार्ट बीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाइट और सारी कुछ ठीक होना चाहिए, शुगर या ऐसी कोई चीजें, लंग्स, ब्रीदिंग ठीक है, एग्जैक्टली, एक बेसिक मेडिकल हो गया। बेसिक मेडिकल। आईएसएसबी और जो भी होगा, इंटरव्यू में, आईएसएसबी में इंटरव्यू होता है, और आईएसएसबी से पहले भी आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी होता है। बिल्कुल होता है। उसके अंदर मैं आप नौजवान बच्चों को कहूंगा कि बी योरसेल्फ। आर्टिफिशियली पोज करते हैं जब आप, क्योंकि मैं टेबल के इस तरफ सैकड़ों इंटरव्यू कर चुके हैं आप। हाँ। तो मैं वो बच्चों को बता रहा हूं जो मैं देखता था कि बच्चा पता लग जाता है आर्टिफिशियल है, ये पोज कर रहा है कि यू शुड थिंक दैट आई एम इंटेलिजेंट। अच्छा, नो, आई विल पिक यू अप दैट यू आर इंटेलिजेंट और नॉट। प्रिटेंड नहीं करना, यू बी ऑनेस्ट, डोंट ओवर ट्राई, डोंट ओवरसेल भी नहीं करना। ठीक है। I am the most intelligent, I am the most smart guy. We don't look for the most smart guys. ऑस्ट्रेलिया में हम इंटरव्यूज करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, मेरी टीम है, एज एन इंजीनियर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ हेड, तो बहुत लोगों को हायर भी किया, तो हम भी इस चीज को देखते हैं। तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है कि हम एक ऑनेस्ट और बी योरसेल्फ टाइप बंदा या बंदी ढूंढ रहे होते हैं, ना कि ऐसा बंदा जो कि अपने प्रिटेंड कर रहा हो समवन ही इज नॉट, राइट, और ओवरसेल अपने आप को कर रहा हो। अच्छा जी, जबरदस्त। तो आईएसएसबी एक और चीज बड़ी, बच्चे आजकल शॉर्टकट ढूंढते हैं। फाइटर पायलट बनना आसान है, हर कोई कॉकपिट में पहुंचना चाहता है, अमीर बनना आसान है, सीधा कॉकपिट जाना है।
میں ان کو کہتا ہوں کہ یو شوڈ ایم ٹو ڈو اینڈ ناٹ ایم ٹو بی. Oh, that's nice. Aim to do well, be honest. If you want to be rich, ہم کہتے ہیں I want to be rich, I want to be famous. بائی پروڈکٹ ہوگا ڈوئنگ کا. That's a by product. ہاں وہ تو ڈوئنگ کا بائی پروڈکٹ ہوگا. If you're doing تو اینڈ اف یو ڈوئنگ گڈ تو وہ بائی پروڈکٹ ہے. یہ جو ابھی میں تجزیہ کر رہا ہوں. اچھا میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ ایگزامپل انہیں پہ جو ہے ابھی امپلیمنٹ کر دیں. He started doing YouTube. بیچ میں تھوڑا سا میں I'm coming back to the Air Force پریشان نہ ہو. He started doing YouTube 6-7 years ago. اس سے پہلے بھی he was doing قائد اعظم پہ کام, بہت کام انہوں نے کہا. مجھے تو پتا ہے کہ گھر میں ہمارے قائد اعظم کی کوئی 2000 پینٹنگز ہیں جو کہ کلر انہوں نے کی ہیں. شوق, پیشن, یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں کر کے. تو یہ جب جنگ ہوئی تو when he got approached by everyone, by channels, کیونکہ وہ آلریڈی یوٹیوب چل رہا تھا, وار ہسٹری آرکائیو ہو رہی تھی, وار ہیروز کو ہم کور کر رہے تھے. تو جب ایئر فورس نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ یار he is doing a lot, he became the face of the Air Force and represented the Air Force, and then military analysis, war analysis. تو I'll come back to the Air Force side, لیکن یہ یوٹیوب کا جو ہے یہ آپ کو کہاں سے خیال ہے؟ میں کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ کے ویورز کو کہوں گا دس از دا گائے ہی پشڈ می انٹو دس. میں بالکل کہتا تھا, میں کہ یار یوٹیوبر آپ کی عمر کے سارے کرتے ہیں, ٹین ایجر کرتے ہیں, وی لاگس کرتے ہیں, میں ہاؤ وڈ آئی لک, ہاؤ فنی وڈ آئی لک. لیکن پھر پہلے میں نے قائدین کے کی تو دین ہی سیڈ کہ آپ کا مین فورٹے تو ایئر فورس ہے, یو بین اے فائٹر پائلٹ, آپ اس پہ کریں. تو میں نے ایئر فورس کی کرنی شروع کر دی. اینڈ دین obviously میرا شوق تھا ہسٹری کا, پہلے بھی پڑھتا تھا کتابیں. پھر وار ہیروز ایسے ایسے نکالے, آپ سوچیں کہ 52 سال میں کسی نے ان کا ویڈیو انٹرویو نہیں کیا تھا. الحمدللہ وی گاٹ دا پریویلیج, یو پرسویڈڈ می. اور پھر ایک کریڈیبلٹی بن گئی. تو یہ مجھے بلکہ انہوں نے کہا, انہی وار ہیرو نے جن کو میں نے 52 سال میں پہلی دفعہ کیمرے پہ لایا, تو مجھے انہوں نے جنگ کے دوران پتہ ہے کیا کہا, 6 سال سے میں ویڈیو بنا رہا تھا. تو مجھے کہتے ہیں یار خالد چشتی, لگتا ہے تمہاری اللہ میاں تیاری جو 6 سال کی ویڈیوز بنا رہے تھے نا, اس جنگ کے لیے کرا رہا تھا. مئی 2025. اس پہ تو میں بھی ایگری کروں گا کہ he was being prepared for this. تو بس پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. ان کی سکسیس کے پیچھے میں ہوں. میں بیسکلی پوڈ کاسٹ کر ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ I am the person behind his success. You are the person, but you are the culprit also. جوکس اپارٹ, ان کا اپنا پیشن ہے. میں تو ظاہر ہے I'm in Australia for the past 13-14 years. All I could do is تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر دی, کانٹینٹ بنا دیا. ڈسکس ہم بہت کرتے ہیں کہ یار کیا ہونا چاہیے. ہم نے بہت سارے وار ویٹرنس کو کور کیا ہے. ہم نے عباس مرزا جیسے لیجنڈس کو کور کیا, جن کو جانتے تو تھے سارے, لیکن ایک لائم لائٹ میں ان کو ہم لے کے آئے کہ یار یہ اس بندے نے اٹیک کیا, اس نے امرتسر اٹیک کیا, اس نے پٹھان کوٹ اٹیک کیا, یہ بامبر پائلٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں. تو بات شروع ہوئی تھی کہ ڈو اور بی والا. تو ہی واز ڈوئنگ, اور آپ دیکھیں ایز اے بائی پروڈکٹ ہی از ماشاء اللہ بینگ ریکگنائزڈ, ہی از بینگ نون بائی ایوری ون ان پاکستان. مطلب میں باہر جاتا ہوں تو ایوری ون نوز ہم. تو ہی واز ڈوئنگ اینڈ ہی گاٹ ٹو بی. اگر انٹینشن یہ ہوتی ہے آئی گاٹ ٹو بی, تو مے بی ہی وڈنٹ ہیو بین. تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لائف کے ہر سرکل میں, لائف کے جو آپ کے ایک آپ کی جو زندگی ہے اس میں کریں اور آپ کو ملے گا, لیکن ملنے کی غرض سے نہ کریں. میرا خیال ہے آپ you aim to do instead of aim to be. You will become automatic. You will become. Continue to contribute and follow your passion. Like he became. لیکن میری وجہ سے بالکل. یہ پوڈکاسٹ کا مقصد ہی یہ ذرا اندر کی بات ہے. ابھی بہت انٹرسٹنگ چیزیں آنے والی ہیں. لیٹس گو بیک ٹو دی ایئر فورس. جی مجھے پتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ F-16 تک پہنچنا چاہتے ہیں, پہنچاتے ہیں آپ کو. ISSB جی, ISSB جو ہے وہ بچے نے دے دی ہے, ریٹن میں پاس ہو گیا, پاپا لڈی لگ گئی اس کی. اس نے کہا جی میں تو ریٹن کلیئر. فزیکل کے لیے اب اس کو بلا لیا گیا کہ جی رپورٹ کریں فلانا فلانا. وہ آ گیا لوگوں کے ساتھ لیٹر گھر میں, ریکمینڈیڈ نہیں, اپیئر ISSB کلیئر ریٹن. اب ذرا مطلب put everyone in your shoes اور ذرا لے کے چلیں ISSB لے کے چلیں. میں آپ کے ویورز کو اور آسان کر دوں. جب میرا ISSB آ گیا تو اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے خود نہیں پتا ہے کیا ہوتی ہے. کیا اب آپ بتائیں, بچے کہتے ہیں سفارشیں.
کون سی سفارے, ان کے فادر کو نہیں پتا کہ ISSB کیا ہے, یعنی کہ میرے دادا کو. اور آپ کے دادا نے مجھے ٹرین میں بٹھایا, مجھے آج بھی یاد ہے, صحیح, اتنی پرانی بات, ٹھیک, ٹرین میں بٹھایا اور ایک بڑی خوبصورت بات کہی. پیرنٹس کے لیے یہ پوائنٹ میں کہنے لگا ہوں, فیملی, مدر, سسٹرز, بردرز جو بھیجتے ہیں بچوں کو ISSB. جی جی جی. میرے فادر نے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور بڑی خوبصورت بات کہی. آپ امیجن کریں کتنا ٹرسٹ یا فادر کا کانفیڈنس ہوگا. آئی اسٹل ریمبر کرسٹل کلیئر, 50 سال پرانی بات. ہی سیڈ, بیٹا اگر ISSB میں سلیکٹ ہو گئے تو اٹ از دیئر لک. اٹ از دیئر لک. زبردست زبردست زبردست, ویری نائس. اور اگر آپ ناکام ہوئے تو اٹ از آور لک. زبردست, ویری ایموشنل مومنٹ, ویری ایموشنل مومنٹ بھائی, بڑا ایموشنل مومنٹ ہے. تو وہ میرے سے پریشر ہٹا لیا انہوں نے ماشاءاللہ کہ سلیکٹ ہو کے آنا ہے. یہ دیکھیں نا, when I went there I thought my father is hoping to have me back. To look at the element of pressure, zero. Emotional moment for him. اور یہ انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا ہے زندگی میں, جہاں پاپا یہ بہت ٹف انٹرویو ہے, ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو کیا ٹھیک. آسٹریلیا میں گیا, وہاں پہ آپ کو پتا ہے becoming a citizen and becoming an engineer, becoming a motivator, becoming an author. تو وہ ساری چیزیں جب میں کر رہا تھا تو لائف کے ہر سٹیج پہ جب میں ڈاؤٹ فل ہو جاتا تھا تو یہ مجھے یہی کر کے ایزی کر دیتے تھے کہ نہ ہوا تو بیٹا وی ہیئر, نو پرابلم. ان کا جو ہے وہ نقصان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو جب وہ پریشر آپ سے ریلیز ہو جائے تو آپ یو ڈو یور بیسٹ. ہاں, یو ڈو یور بیسٹ. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ISSB آپ جاتے ہیں, چلے گئے جی, تو ڈو ناٹ فیئر دا فیلئر. جیسے میرے فادر نے اٹھا لیا میرے اوپر فیئر آف فیلئر, تو اٹھا لیا, وہ کر کے آنا, نہ سلیکٹ ہوئے بےزتی کرا دو گے, سارے محلے میں بےزتی, سارے رشتہ داروں میں بےزتی, ریجیکٹ ہو گیا, نہ بنے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. یہاں تک آ گئے, یہاں سے نہ فیل ہو جانا. ایگزیکٹلی. اچھا, تو مطلب پریشر آف, رائٹ, نمبر 1. ایبسلیٹلی. اف دا پریشر از آف, آپ وہاں جا کے نیچرل بہیو کریں واٹ یو آر. مجھے آج تک یاد نہیں کہ میں نے وہاں کو, مجھے پتا ہی نہیں تھا کسی, مجھے آرمی آفسر, نیول آفسر, ایئر فورس سے کوئی نہیں میں ملا تھا, کسی نے بریف نہیں کیا تھا. مائی فادر ٹولڈ می بی یور سیلف, سمپل. ہی واز ناٹ اے ملٹری پرسن. تو میں وہاں جا کے ایسے انٹرویو دیا تھا جیسے ویکیشن کیا ہے. ویکیشن کیا ہے یہ میں آپ کو بچوں کو بتاتا ہوں, وہ TADA دیتے ہیں آپ کو, ٹریول کے پیسے بھی دیتے ہیں. اچھا, رائٹ. تو مائی فادر سیڈ اف یو آر ریجیکٹڈ کنسیڈر اٹ اے ویکیشن. So this is the mindset. This is the mindset. This is the mindset. Ladies and gentlemen, بچے, بچیاں, بہنیں, بھائی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, دس از دا کی. مطلب اپنے آپ کو اوور پریپیئر نہ کریں, اوور کانشیس نہ ہو کہ یار مجھے وہ دیکھ رہے ہیں, میں نے یہ میل بھاگنا ہے, میں نے یہ چڑھنا ہے, میں نہ چڑھا تو. دیکھیں, تیاری کریں. آئی تھنک تیاری کریں, اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کریں, اپنے آپ چن اپس کریں. یو شوڈ نو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ہولڈ یور سیلف اوور دیئر, لیکن اپنے آپ کو اوور کانشیس آپ نے نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. آپ نے نیچرل. اینڈ بی آنیسٹ کا دوسرا ورژن یہ ہے کہ آپ کے انٹرویو ہوں گے وہاں پہ, ٹھیک, پہلے بھی ISSB سے ہوتا ہے, پریلیمنری انٹرویو وہاں بھی ہوتا ہے, ٹھیک. بی یور سیلف کا مطلب ہے کہ اگر میں انٹرویو دے رہا ہوں, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مسٹر پرفیکٹ. اوکے, trying to portray everywhere کہ I'm the best, I'm the best. اچھا, Don't market yourself. ٹیم میں They will pick you up. You are a team member. ہاں, اچھا, ہاں. I think what you're trying to say is کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بھی بہتر زیادہ شو کرنے کی کوشش نہ کریں. Intentional کوشش. ہاں, کہ دیکھو میں ان سب سے بہتر ہوں, کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے کہ آپ سب سے بہتر ہو, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب ایک ساتھ ایک ٹیم میں پرفارم کریں. اور ایک ٹیم میں آئی تھنک میں ایک آپ کو بچوں کو اور زیادہ ایکسپلین کرتا ہوں, سمپل کر دیتا ہوں. ایک ایکسرسائز تھی, روپ ٹائر وائر لگے ہوئے تھے, ہم نے وہ کرنی تھی. رائٹ. تو پیپل ہیڈ ٹو جمپ اینڈ گو دیٹ سائڈ. آئی ڈڈ ناٹ نو. میں سب سے پہلے جمپ کیا, دوسری طرف چلا گیا. ناؤ اٹ واز اے ٹیم ورک, دے ور چیکنگ دا ٹیم سے. تو میں تو کامیاب ہو چکا ہوں نا, لیکن آئی تھاٹ میرا ایک بندہ جو بیچ میں گر جاتا ہے. اچھا, گر جاتا. سو آئی جمپ بیک, وینٹ بیک, pushed him out. رائٹ, I didn't know. یہ دیکھو without knowing. مطلب ایک وہ نیچرل کیم نیچرل. تو the observer جو ہمارے افسر تھے must have picked up that I am a team member. اب یہ فائٹر فلائنگ میں جب اپنے نمبر 2 کے ساتھ جائے گا اور اس کی ٹیل کے پیچھے فائٹر آئے گا تو یہ اس کو پروٹیکٹ کرنے آئے گا. یہ کوالٹی پک ہو گئی. یہ اس پہلے دن سے جو بندہ واپس جاتا ہے اس ہرڈل کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے نمبر 2 کو لے کے, اپنے ٹیم ممبر کو لے کے آتا ہے, تو اس سے یہ کوالٹی انہوں نے آپ کی دیکھ لی کہ when you're flying together, fighter flying is all about
کمراڈری اور آپ کا نمبر 2 آپ کا فلائٹ لیڈ, آپ کی باقی ایلیمنٹ, کیونکہ میں فلائنگ سمجھتا ہوں, کرتا بھی ہوں, 4 جہاز 6 جہاز 8 پیر جا رہا ہے, تو اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھو گے تو اگر آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ایم عالم ہیں, نو ون کیئرس. ٹھیک ہے, چلیں زبردست. یہ ISSB کا ہو گیا, ISSB ہو گئی جی کلیئر. ریکمینڈڈ کا آ گیا جی, رسال پور کا لیٹر آ گیا بچے کا کہ بیٹا رسال پور آپ پہنچیں اس ڈیٹ کو, اور وہ پہنچ گیا جی رسال پور. اب مجھے تھوڑا نٹ شیل میں جو ساری رسال پور کی ٹریننگ ہے بچے جاننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے وہاں پہنچے, کون سی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ پری ریکوزٹس ہیں رسال پور کے, اور پھر وہ اب میں کس طرح کہوں, ایک را چیز کو ایک ریفائنڈ ڈائمنڈ سا کیسے بن جاتا ہے جس دن وہ جو ہے اپنی کیپ پھینکتا ہے اوپر, تو ہی از اے ڈفرنٹ پرسن. ٹھیک ہے, تو یہ کیا گدڑ سنگھی ہے, یہ کیا کرتے ہیں یہ 2-3 سال میں کہ ایک را بچے کو جو بالکل جس کو چلنا نہیں آتا, میس مینرز نہیں ہے, ٹیبل مینرز نہیں ہے, کپڑوں کا ٹائی, بینگ اے جینٹل مین اور اے لیڈی, واٹ ہیپنز اوور دیئر. دیکھیے لٹرلی ایئر فورس ٹرانسفارم کرتی ہے. یہ تو میرے دوست ہیں سارے, اور آپ نے خود ہی کہا کہ اتنے بالوں سے اتنے رہ جاتے ہیں. بٹ بال تو ایک چیز ہے, وہ پورا بندہ ہی آپ کو ٹرانسفارم تراش دیتے ہیں. ایبسولوٹلی. ہم بھی یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم سلیکٹ ہو گئے, اس کا مطلب آلموسٹ ہم پائلٹ بن گئے. ٹھیک, تو وہاں پہنچنے پہ پتہ لگتا ہے آپ کو کہ ابھی تو آپ کا رگڑا شروع ہوا ہے. فزیکل ہارڈ شپ, پی ٹی, آپ نے کہا تھا کہ جائیں گے, تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں ساتھ کو پہنچا, میں نے کہا کہ بیٹ مین ہوگا, ادھر وہ کھڑا ہوگا, دوسرا والا کھڑا ہوگا, میس کا اس نے یہاں پہ نیپکن لگا, اس نے سر خالد آپ کا ڈنر ریڈی ہے, وہ جیپ ہے, وہ جہاز ہے, پہلے کھانا کھائیں گے پہلے فلائنگ کریں گے. ایسے ہی امپریشن یہی ہوتا تھا کہ جاتے ہی پوچھے گا کہ سر چینی کتنی ڈالنی ہے, تو کوئی نہیں پوچھتا. اٹس رف, لیکن وہ پرپز بلٹ ہے, کوئی ایئر فورس آپ کے خلاف نہیں ہوتی. فزیکل آپ کا اسٹیمنا ہے, آپ کے کروڑوں جہاز آپ کے حوالے کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو بی ٹرسٹڈ فزیکلی آلسو. مینٹل تو ہو چکے ہیں آپ کے ٹیسٹ سارے, تو فزیکلی یو ہیو ٹو بی ویری رگڈ. تو آئی تھنک وہ ضروری ہے. آپ نے اپنے آپ کو اگر ٹریننگ جو کر لیں, سلیکٹ کر لیں, یاد کرانا ہے کہ یہ میں الٹا ہو رہا ہوں, میں نی کر رہا ہوں, میں جمپس کر رہا ہوں, میں رول کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. It's the cockpit. Keep telling yourself. جب رگڑا لگ رہا ہوگا تو سوچنا ہے کہ بھائی ایک دن کاکپٹ میں بھی تو بیٹھیں گے, تو وہ سوچ کے رگڑا برداشت کر. نہیں, ایک اور میں ہسٹری سے آپ کے نوجوان بچوں کو 2 کوٹیشن بتا دیتا ہوں. میرا فیوریٹ اسپورٹس مین ہے محمد علی باکسر. وی آل نو ہم. میں بچپن سے اس کے میچز لائیو آتے تھے, ٹی وی پہ دیکھتے تھے. اپوزٹ ہوتا تھا نا, امریکہ میں دن کو 2 بجے, یہاں رات کے 2 بجے ہوتے تھے آلموسٹ, تو ہم جا کے دیکھا کرتے تھے. اچھا, محمد علی باکسر کا میں سمجھتا تھا وہ 6 فٹ 3 انچ کا آدمی ہے, 225 پاؤنڈ اس کا وزن ہے. He is built to beat. ٹھیک, he is born to win. ٹھیک. ایک انٹرویو میں نے اس کا سنا تو میں حیران ہوا کہ یار یہ محمد علی باکسر کو بھی یہی مسئلے تھے جو مجھے ہیں, آپ کو, وہ بھی انسان, وہ بھی ایسا تھا. He said something beautiful because with his physique and strength I would think he is born to win. تو اس میں ایفرٹ کیا اس کی, یہ مکے مارتا گرا دیتا ہے. اس نے بنا ہی ایسا ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کہی, 2 چیزیں. اس نے کہا I hated every minute of training. But said to myself, suffer now and live the rest of the life as champion. Wow. Suffer now and live the rest of the life as champion. کتنی زبردست. Then I realized that okay, he also hated every minute of training. Right. ایک اور کوٹیشن نوجوان بچوں کو. جی بتائیں. Somebody asked him, how many sit-ups do you do in a day? Right. He said, I don't count my sit-ups. Don't count them. I start to count when it starts to hurt because that is when it matters the most. یعنی کہ وہ کاؤنٹ کرتا تھا تب اپنے سٹ اپس جب اس کو درد ہونے لگتی تھی, اس کے بعد وہ کمفرٹ زون سے باہر نکل کے. اچھا, آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف دا کمفرٹ زون. تو یہ سمری ہے, یہ رسالپور میں یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور رگڑا جب آپ کو لگ رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے میرے سے نفرت کرتے ہیں اس لیے مجھے رگڑا دینے ہیں. وہ آپ کو رگڑا اس لیے دینے ہیں, ایک تو آپ کو ملٹری لائف کے لیے تیار کریں, دوسرا آپ کو ریفائن کر کے the best of yourself, وہ بندہ باہر ہے یا بندی باہر ہے. اور ایک اور, اگر خدا نخواستہ you fall behind enemy lines, تو وہ آپ کو کوئی وہ سسرال نہیں ہے آپ کا, وہاں پہ آپ کو کوئی چرغے نہیں کھلائیں گے, وہاں پہ سروائیول کرنا پڑے گا, ایویژن ہوگی. ابھی وار ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کامبیٹ ایئر ریسکیو کے مشنز جن پائلٹس کے لیے کیے جا رہے تھے وہ کتنی دیر تک چھپے رہے. تو وہ چھپنے کی ٹریننگ,
फाइट करने की, will to survive, खुदा न खास्ता आपकी हड्डी टूट गई है, so you don't start crying, you start overcoming. तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी रगड़ा बहुत जरूरी होता है, मिलिट्री के लिए तो बहुत। अच्छा जी, ISSB हो गई है, टेस्ट क्लियर करके आए थे, इंटरव्यू में बता दिया है, बी योरसेल्फ, पहुंच गए जी रिसालपुर रगड़ा लगा जी, कैप फेंक दिया आज आपने ऊपर, आपको यहाँ पे जो है वो पायलट ऑफिसर का रैंक लग गया, यहाँ पे विंग लग जाता है, वो आपको लग गया, मुबारक हो। नेक्स्ट आप क्या F-16 पे चले जाते हैं पायलट? नहीं, वो अच्छा, अभी थोड़ा दूर है, अभी दूर है, थोड़ा सा दूर है। अच्छा, वो होता ये है कि आप जब कमीशन मुकम्मल कर लेते हैं या कमीशन ऑफिसर हो जाते हैं, तो आप ऑफिसर बन जाते हैं और सिर्फ पायलट बनते हैं। अच्छा, फाइटर पायलट अभी नहीं बने, अभी पायलट बने हैं, पायलट बन ठीक है, आपको विंग लग गया, पायलट बन गया, फाइटर पायलट बाद में। फाइटर पायलट के लिए आपको फाइटर कन्वर्जन यूनिट, हमारी ट्रांजिशन है जेट जहाजों की K8 और FCU से करना पड़ता है, वो उसमें आपको फाइटर टैक्टिक्स बताए जाते हैं, बिकॉज यू आर पायलट, आपको उड़ाना आता है, अब आपको कॉम्बैट की तरफ ले जाना है, कॉम्बैट की तरफ लेके जाना, ठीक है, कॉम्बैट ऑफ आ गया है, लैंडिंग आ गई है, फ्लैप पता है, लैंडिंग गियर पता है क्या है, थ्रॉटल इंजन पता है, लड़ना कैसे है, लड़ने की कॉम्बैट फाइटर कन्वर्जन यूनिट, एंड देन व्हेन यू आर फाइटर कन्वर्जन पूरी करने के बाद ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट। ऑपरेशनल का मतलब है कि एक फाइटर जहाज पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इट कुड बी मिराज, इट कुड बी F7, जो अभी हमारे बेसिक फर्स्ट लाइन फाइटर्स हैं हमारे, उसके बाद आपकी कोर्सेज मुख्तलिफ होते हैं, जैसे इवन F-16 पे भी आप चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं, तो जिस दिन आप उस फाइटर जहाज पे पहुंचते हैं, यू आर नॉट वॉर रेडी। अच्छा, वॉर रेडी नहीं, ये नहीं है कि 16 के स्क्वाड्रन में 9 में पोस्टिंग हो गई है तो अगले दिन आपको स्विफ्ट टॉट के लिए भेज देंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं, अभी आप ऑपरेशनल पायलट नहीं है, यू आर अ फाइटर पायलट बट नॉट फिट फॉर वॉर। अच्छा, अभी आप टीम में भर्ती हो गए हैं लेकिन अभी आपको खिला नहीं रहे, फिर आपको फाइटर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एक स्पेशल ऑपरेशनल कोर्स यूनिट के अंदर करना पड़ता है उस पर्टिकुलर जहाज, इट कुड बी F-16। वो कन्वर्जन के बाद है या कन्वर्जन के बाद है, आप ऑपरेशनल कन्वर्जन होके J-10 स्क्वाड्रन पहुंच जाए, राइट, या F-6 पहुंच जाए, F-16 पहुंच जाए, किसी जहाज पे पहुंच जाए, राइट, फिर उसका ट्रांजिशन होती है, यू रिमेन नॉन ऑपरेशनल इन दैट स्क्वाड्रन फॉर दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। तो भाई ये देख लें कि ये इतना इजी भी नहीं, मतलब ये कुछ लोग समझते हैं जिस दिन रिसालपुर के बाद हमें विंग लगता है उस दिन से हमारी जो है वो ऑफिसर लाइफ शुरू है, बेशक शुरू है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको खुद देखा है, पढ़ाई सारी जिंदगी करते हुए, मैंने इनको खुद देखा है कोर्सेज करते हुए, मैंने इनको खुद देखा है हर स्टेप पे डिफरेंट इम्तिहान और डिफरेंट किस्म के चेक्स और कोर्सेज, ये दिस इज पार्ट ऑफ द मिलिट्री लाइफ। तो आपको बता रहे हैं कि अगर आप चले भी गए F-16 स्क्वाड्रन में, मिराज स्क्वाड्रन में, तो अब आप कन्वर्जन भी कर ली है, आपको उड़ाना भी आ गया है, तो अभी भी आपको खुदा न खास्ता अगर कोई इंट्रूजन होती है और AD अलर्ट पे आप नहीं बैठेंगे मिजल्स लगा के, आप उसके लिए ऑपरेशनलाइज होंगे। और एक आपके नौजवान व्यूअर्स आप जैसे होंगे, उनको ये बताता चलूं कि मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें ड्रॉप आउट्स भी बहुत होता है। एयरफोर्स में हमारा स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, सरकारी नौकरी की तरह नहीं, ये एक दफा वो नहीं है कि आप एक ऑफिसर भर्ती हो गए हैं सिविल में, वो आप चले जाएंगे रिगार्डलेस। इसमें यू हैव टू प्रूव एवरी डे, यू नो इट। आज गोलियां अच्छी नहीं लगी, मेरा आज मूड खराब है क्योंकि मैंने बॉम्ब अच्छा नहीं मारा या गोलियां अच्छी लगी, सो एवरी डे यू हैव टू प्रूव योर मेटल। मैं फाइटर पायलट होने का मतलब ये नहीं है कि आई एम डन। तो आई थिंक F-6s में आई रिमेंबर ही वाज नंबर 1 96 इंटर स्क्वाड्रन आर्मामेंट कंपटीशन में एज अ गिफ्ट एयरफोर्स ने इनको दुबई भेजा था, मुझे बड़ी जेलसी हुई, दुबई मैंने जाना, फिर बाद में अमेरिका ले गया था नहीं उसके बाद अब मैं बाहर ही सेटल हूं, लेकिन ही वाज नंबर 1 ऑन F-6s इन एयर टू एयर फायरिंग। उससे ऊपर जो थे वो ओवरऑल एयरफोर्स में नंबर 3 और ऊपर दोनों F-16s वाले थे। और F-16 जिन बच्चों ने DCS में उड़ाया है तो वो इट्स हाईली ऑटोमेटेड एंड इट असिस्ट्स यू इन द डॉग फाइट अ लॉट। उसका पेपर, उसकी ट्रैजेक्टरी। F-6 तो बिल्कुल ऐसा है कि रिवॉल्वर देके मैं आपको कहूं बटालियन आ रही है सामने, नहीं हवा नहीं, तो सिर्फ उसमें रॉकेटिंग, स्ट्राफिंग, ग्राउंड सारा आर्मामेंट कंपटीशन था ना। लो जी, आपके लिए हम काबिल फाइटर ना सिर्फ फाइटर पायलट और डिफेंस एनालिस्ट। अच्छा, जबरदस्त जी। तो अब पापा एयरफोर्स का आपने समझा दिया, एंड देन ऑफ कोर्स आप करते रहते हैं, यू कीप प्रोग्रेसिंग, आपके रैंक्स आते रहते हैं, यू कमांड अ स्क्वाड्रन, ही इज कमांडेड अ स्क्वाड्रन एज वेल, फिर बेस कमांड इज कमांडेड अ बेस एज वेल। तो ये ओवरऑल ट्रैजेक्टरी है एयरफोर्स की, ज्वाइनिंग से लेके एंड तक। आप कह लें कि ये मैंने आपको नटशेल में बताने की कोशिश की है, जो आप काफी अर्से से रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाउ टू बिकम अ फाइटर।
اب ان کے ذرا پرسنلائز تھوڑے سے ایکسپیرینس میں ایئر فورس کے جاننا چاہوں گا، کیونکہ فارمیٹ ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا اسی طرح کا ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ ہم ٹپیکل جو آپ انالیسس کرتے آ رہے ہیں سیریس، جو کہ they very well appreciate and recognize. مجھے کوئی یار مزے کا پاپا کوئی قصہ بتائیں ایئر فورس کے، بچے بہت سننا چاہتے ہیں کہ یار کاکپٹ میں کچھ ہو گیا، یہ جس طرح فوجیوں کے بھی قصے ہوتے ہیں کہ وہ ٹینک تھا تو آ گیا، تو ایسے تھا تو وہ بندہ ادھر رہ گیا، تو کوئی مزے کا مجھے بتائیں کہ یہ فائٹر فلائنگ آپ کبھی کر رہے ہوں، کوئی انٹرسٹنگ کوئی لیسن بھی ہو اس میں، کوئی ٹریننگ بھی کہیں کک ان کی ہو، کوئی ہائی پریشر مومنٹ آ گیا ہو، تھوڑا سوچیں، کوئی مجھے بتائیں. فلائنگ ٹیل ایک مجھے ایک یاد آئی ہے، I was commanding a fighter squadron کوئٹہ میں. You remember اسمگلی؟ ٹھیک ہے، کوئٹہ میں اسکواڈرن کمانڈر تھا. آپ ہوش ہے اچھا بلا آپ کو ماشاء اللہ. اسکواڈرن کمانڈر آپ کے نوجوان بچوں کے لیے کہ 20-25 فائٹر جہازوں کا ایک اسکواڈرن ہوتا ہے، 250-300 ٹیکنیشین ہوتا ہے، اینڈ جو کمانڈر ہوتا ہے ہی از کالڈ دی آفیسر کمانڈنگ. تو میں وہ تھا. 2 اسکواڈرنز ہیں کوئٹہ میں. ہاں جی. تو میں جا رہا تھا کراچی، ہمارے اسکواڈرن نے جانا تھا پورے. ہم نے کراچی اسکواڈرن ڈپلوائے کرنا تھا ایک ایکسرسائز کے لیے. آپ اکثر ہی جاتے رہتے. تو وہ ہوتا یہ ٹریڈیشنلی کہ اسکواڈرن کمانڈر از لائک اے فادر آف دا اسکواڈرن. تو اس کو سب سے چھوٹا اسکواڈرن کا ان ایکسپیرینس جو اسکواڈرن میں لٹرلی چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو اسی کو کہتے ہیں کہ سر اس کو آپ لے آئیے گا. باقی اسکواڈرن چلتا رہتا ہے، 2-2 4-4 کر کے جہاز جاتے رہتے ہیں. سینئر پائلٹ جاتے رہتے ہیں، سینئر پائلٹس ود ان کم سینئر کے ساتھ جاتے رہتے ہیں. جو ٹاپ مین از مطلب یہ میں تھوڑا سا آڈینس کی کلیئرٹی کے لیے، ہم ڈی پی کی بات کر رہے ہیں، دو علیحدہ سنگل پیئر ہے جاتے رہتے، مطلب 1-2 سینئر پائلٹ یہ پیئر ہوتا ہے. فائٹر فلائنگ میں ہمیشہ جہاز فارمیشن میں اڑتے ہیں، یعنی کہ لیڈر نمبر 2 یہ منیمم ہے. اس کے بعد پیئر 4 کا ایلیمنٹ 6 کا ایلیمنٹ. لیکن یہ جب بات کر رہے ہیں کہ اس کو چھوٹے کو لے کے جاؤ، یہ ایک جہاز میں 2 نہیں ہے، یہ اپنے جہاز میں ہے، لیکن یہ اس کا بیبی ہے جو کہ ساتھ ساتھ رہے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ گاڑی میں میرا ایک کزن نیا گاڑی چلانا سیکھا تو میں کوئی یار تو میرے پیچھے آئے، ٹھیک ہے، یہ وہی والی بات. اچھا. تو وہ جب سارا اسکواڈرن چلا گیا تو بینگ اے اسکواڈرن کمانڈر آئی ہیڈ سم ایڈمنسٹریٹو جاب ٹو لک آفٹر اینڈ لک آفٹر مینٹیننس. پہ C-130 نے بھی کیونکہ کرو کو لے کے جانا تھا تو وہ چھوٹیاں میں نے لک آفٹر کرنی تھی، ڈسپیچ وہاں سے کوئٹہ ٹو کراچی. تو میں آئی واز لیفٹ ود ہم. چھوٹا میرا ویٹ کر رہا تھا. تو جسٹ بفور آفٹرنون ہونے والے دوپہر کا 2-3 بجے کی بات ہے، تو میں نے جب سب چلے گئے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ ویدر کیسا چیک کرو، وی آلسو گو. اس نے آ کے کہا کہ سر موسمیات والے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے کلاؤڈز ہیں 5-7 ہزار فٹ پہ، جسٹ سکیٹرڈ کلاؤڈز ہیں، جسٹ پہاڑوں کے اوپر، کوئٹہ کی پہاڑیاں ہیں تو پہاڑوں سے ذرا سے اوپر کلاؤڈز ہیں، اینڈ دے آر ویری تھن، 2-3 ہزار فٹ ہائٹ ہے ان کی، اینڈ ریسٹ از آل کلیئر، وچ از ناٹ ان یوزول. یہ کوئی اب نارمل نہیں تھا جس پہ ہم کو کہتے ہیں آئی سیڈ اوکے لیٹس گو. سو وی ٹک آف. یہ کون تھا پائلٹ؟ اس وقت فلائنگ آفیسر تنویر، ریٹائرڈ ایز ایئر کمانڈر تنویر. تو ہم یو فارمیشن میں بیٹل فارمیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم کاٹیں، یہ ونگ مین ہوتی ہے، تو یہ بیٹل فارمیشن ہوتی ہے. بیٹل مطلب یو لک آفٹر یور سیلف، دس از اے کمبیٹ فارمیشن. وہ آپ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا جی ایک دوسرے کو ونگ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی ونگ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہی از لائک دس اینڈ آئی سی کلاؤڈز اپروچنگ سامنے سے، جو پتا تھا کہ کلاؤڈز ہیں، تو وی جسٹ انٹرڈ دی کلاؤڈز. اچھا. ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد 2-3 منٹ آپ نے کیا تو آپ کلاؤڈز، تھوڑی دیر بعد 5 سے 7 ہزار فٹ پہ ابھی وی اسٹیبلائزڈ اینڈ وی وینٹ انٹو کلاؤڈز. اینڈ the moment I went to clouds میرا ایکسپیرینس نے کہا کہ یہ تو تھک والے کلاؤڈز ہیں، یہ تو تھن نہیں لگتا. ٹھیک تھے. اچھا. تو ہم اس کو کہتے ہیں CB کلاؤڈز. CB is cumulonimbus which is dangerous. اور آپ کے ویورز اور نوجوانوں کو جو وہ بادل گرجنے والے کالے بادل نہیں ہوتے جو بجلی بھی چمکتی ہے، یہ وہ والا اس کو CB کلاؤڈز کہتے ہیں. صحیح، ویدر بھی پڑھنا پڑتا ہے. they are the most dangerous clouds. اور جو وائٹ ہوتے ہیں ہارملیس سے، وہ جس طرح بھی میری کل والی جو فلائنگ تھی اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل وائٹ پیور پیارے پیارے، وہ سینیمیٹک، وہ بھی ٹربولنٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی جب میں جاتا ہوں تو وہ سیسنا 172 ہلتا ہے کافی، لیکن یہ خطرناک والے کلاؤڈ، یہ اس میں لائٹننگ ہے یہ والا. تو وی انٹرڈ اینڈ سڈنلی obviously my number 2 says کہ I am into clouds sir. He got scared کہ بھائی بادل شروع ہو گئے ہیں اور بڑے کالے والے شروع ہیں. سو میں لیٹ می ٹیل یو اتنے بلیک تھے وہ اور اتنے تھک تھے کہ اٹ لکڈ کہ میرا جہاز ایک کالے شاپنگ بیگ میں اڑا رہا ہوں. Nothing. I'm seeing outside, نیچے کچھ نہیں ہے، اوپر دیکھوں کالا، نیچے دیکھوں کالا. There's nothing. No ref. Normally ہماری اورینٹیشن ہوتی ہے you flying yourself کہ ہم اورینٹیٹ پہ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ. درخت نظر آ رہے ہیں، پہاڑی نظر آ رہی ہے، بادل ہے، زمین ہے. ڈس اورینٹیشن بلکہ VFR میں تو IFR اڑ ہی نہیں سکتا. VFR مینس کہ بھائی دیکھو یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، تو جہاز اڑاؤ. اگر آپ کلاؤڈ میں چلے گئے، اب وہ نیکسٹ ایک IFR ہوتا ہے، انسٹرومنٹ فلائنگ رولز، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو IFR ہم کلاؤڈز میں چلے گئے تو اب کلاؤڈز کے اندر یو ہیو نو آئیڈیا کہ میری زمین کتنی ہوتا ہے، صرف انسٹرومنٹ بتائیں گے آپ.
Right. Only instrument are your soul survivors اللہ تعالیٰ کے بعد. Right. وہ انسٹرومنٹ آپ بتائیں گے آپ ہائٹ پہ ہیں, کلائم کر رہے ہیں, بینک کر رہے ہیں. So suddenly when he got panic, میں اپنا بھی جہاز اڑا رہا ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھیے میرا بھی 7-8 لیٹر بلڈ ہے, میرا بھی ہارٹ بیٹ 80 to 120 ٹائپ, وہ بلڈ پریشر ہے اس کا بھی وہی ہے. So I have to fly my own plane, کہ اس سے نہیں کہ اس کو بتاتے خود ڈیزاسٹر کر جاؤں. تو اس وقت your head would be in the cockpit, right? Inside, کہ میں religiously, but radio listening to him and talking to him. He's in a panic because he had only 30 hours on the type and I had about 700 hours. اور F6 unforgiving جہاز ہے, یہ بھی بتا دوں. یہ F16 کی طرح نہیں ہے کہ وہ نکل ہی آئے گا فلائی بائی وائر. یہ کنٹینیوس آپ کی ٹینشن مانگتا ہے. تھوڑی دیر آپ نے ایڈورس یو ہو گیا, 2 انجنز ہیں, فلیٹ اسپن, بڑے اس کے کٹے ہیں. تو میں نے اس کو انسپائر کرنا شروع کر دیا ریڈیو پہ. مجھے تو بعد میں پتہ لگا, میں پڑھاتا یونیورسٹی میں تو موٹیویشن بعد میں آئی. آئی اسٹارٹ ٹیلنگ ہم فیک. آئی سیڈ ڈونٹ وری, اٹس اے ویری تھن, یہ تو بڑی تھن سی بادل ہیں, یہ تو مجھے دھوپ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. آئی واز ٹیلنگ آل لائی جسٹ ٹو کیپ ہم موٹیویٹڈ, بیکاز ہیڈ آئی سیڈ کہ یار میں خود مصیبت میں ہوں, تو میرے سے کیا پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے. بیکاز آئی آلویز ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس اینڈ مائی اسکواڈن, میں کہتا تھا آئی سیڈ fear is a reaction, fear is a reaction, courage is a choice. Courage is a choice. وہ تو آنا ہی آنا ہے. fear courage جو ہے وہ آپ پہ ہے کہ you become scared or you become courageous. Exactly. So you have to choose that I want to be brave. تو میں نے اس کو ریڈیو پہ گپ مارنی, ڈونٹ وری, پاور چیک کرو, ونگز لیول چیک کرو, بیکاز آئی نیو کہ ڈس اورینٹیڈ ہوگا کہ زمین نہ چلا جائے. اور آپ کے ویورز کو آسانی, ڈس اورینٹیڈ مینز یو لوز اے ٹریک, کہ میں یہاں ہوں یا یہاں ہوں یا یہاں ہوں. میں آپ کو فلائٹ انسٹرومنٹس جو دکھائے تھے یہ ریل میں, جو 6 پیک ہوتا ہے پائلٹ کا, 6 پیک, آرٹیفیشل ہورائزن, ایئر اسپیڈ, ٹرن کوآرڈینیٹر, ہیڈنگ, یہ وہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں الٹے نہ ہو. اسی کو دیکھ کے آپ نے فلائنگ کرنی ہے. اسی کو تو میں آئی ایم ٹیلنگ ہم کہ پاور یہ سیٹ کرو, اینڈ آئی واز لسننگ ٹو ہم, مجھے اسپیڈ اپنی بتاؤ, مجھے ایٹیٹیوڈ بتاؤ, ریٹ آف کلائمب بتاؤ, اینڈ آئی ہیو نو کانٹیکٹ ود ہم, آئی ہیڈ نو کلو ویئر از ہی, صرف ریڈیو ٹرسٹ پہ چل رہے ہیں. اینی وے کٹ دا اسٹوری شارٹ, وی کنٹینیو ٹو کلائمب. جو اس نے 7 سے لے کے 9 9,500 بادل ہونے تھے, and we are climbing all that while, and I'm all the time telling him wrong things کہ بادل سے نکل رہا ہوں, دھوپ آ رہی ہے, بادل تو تھن سے ہیں, بس ہم بھی are soon be out of clouds, it'll soon be over. وہ یس سر کیے جا رہا ہے. میں نے کہا یو کے فلانا کرتے کرتے unbelievable, we broke the clouds at instead of 9,000 39,000. 9 to 39, 7,000 سے ہم انٹر ہوئے. ویدر والوں نے غلط وہ اتفاق سے بلڈ اپ ہو چکا تھا. 3.5 7 سے سیلنگ پہ جا رہا ہوگا F6 ایگزیکٹلی, almost اپنی میکس 50 بچ ہوں گے. The moment we broke the clouds at 39,000 and I came out and he shouted at us, great voice, I'm out of clouds, sir. I can still recall his voice. He was excited. No visual نہیں ہے, میرا بھی ویژول نہیں ہے. تو اب وہ دونوں بادلوں سے نکل آئے, بٹ وہ had no clue where is he and I didn't know where. اس کو میرا نہیں پتا. Fortunately I saw a trail, وہ جو نہیں آپ زمین پہ کھڑے دیکھتے جہاز کی ٹریل, and I saw that. And suddenly I realized کہ ہم 39,000 پہ ہوں, یہ 36 کے قریب جہاز اڑ رہا ہے, تو یہ تو کوئی PIA کوئی ایئر لائن اڑ رہا ہے, اس کی ٹریل ہے, کیونکہ وہ اڑتے ہیں 36,000 کے قریب. میں نے کہا یہ کوئی ایئر لائن ہے. I evaluated the height also, which was not approved, and I suddenly looked and مجھے نہیں پتا تھا یہ میرا بڈی ہے. So how do I identify? تو میں نے کہا کہ if you can read me, listen to me, turn right by 60 degrees. میں نے کہا اگر یہ ٹریل مڑ گئی میری طرف تو یہ میرا جہاز ہے, سیدھی جاتی رہی تو یہ ایئر لائن ہے. ہم ریڈیو کالیں دے رہے ہیں, بائی دا وے آپ کو ریڈیو بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا, پہاڑی علاقہ تھا, تو نو بڈی از ریسپونڈنگ. تو اینی وے باٹم لائن گڈ نیوز واز دیٹ دس واز مائی گائے. So anyway we joined together and obviously he had panicked so much he was not even picking me up. The last moment was the most exciting, that he was coming into me and he was so much pressure mein, he was not even picking me up. میں نے کہا he's so inexperienced, so I said کہ تم ادھر مڑو. So I joined on his wing 10 فٹ پہ جا کے بالکل ایسے میں نے جہاز جوڑ کے, because he was saying every time he was saying I have no contact with you. Well, I was hardly 100-200 feet. So میں 10 فٹ پہ چلا گیا, تو میں نے جا کے کہا look on your right side. تو he was almost جتنے کیمرے سے ذرا سی دور, جتنا ہمارے پڑا اتنی دور میں تھا. And he shouted at top of his voice, I still recall, he said contact sir. تو میں نے کہا let's go back to Karachi. So we went to Karachi. So یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میں نے اتنی لمبی اسٹوری اس لیے سنائی ہے کہ persuasion, remaining cool, and as I said, fear is a reaction, courage is a choice. So you have to make good choices. زبردست. تو جی courage is the choice, that is the lesson. ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کر لی. ایک پاپا آپ کے لیے میں نے جو ہے وہ چھوٹا سا ٹیسٹ رکھا ہے.
یہ مینیو میں نہیں تھا. That's a surprise. یہ بھائی سرپرائز ہے. Test کیا ہے؟ یہ بس اب آپ فائٹر پائلٹ ہیں, آپ کی ہم وٹنس چیک کریں گے. Oh my God. یہ آپ نے بڑے سیریس جو ہے وہ انالیسس دینی ہے لوگوں کو جا کے وار شور پہ, اور لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی. میں ہمت کر رہا ہوں. تو یہ جی ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے, اور اس میں جو ہے یو ہیو ٹو بی اسپونٹینیس اینڈ یو ہیو ٹو آنسر کوئکلی. میرے پاس کچھ کوشچنس ہیں جو میں نے اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ کے لیے پریپیئر کیے سیکریٹلی, یہ بھی کون ہے, اور یہ کوئی اتنے آسان نہیں ہوں گے, یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں گے. اور یو ہیو ٹو ریسپونڈ ریلی کوئکلی اینڈ آنیسٹلی. I have to fill in the blank. نہیں فل ان دا بلینکس نہیں ہے. میں آپ کو 2 چیزوں کے آپشنس دوں گا, آپ نے چوز کرنا ہے اس میں سے کہ what do you prefer. Okay. میں نہیں بتا رہا بھائی, یہ ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ ہے, یہ ایگزام ہے, یہ فائٹر پائلٹ کا جی ہم آئی کیو چیک کرنے لگے. اوکے اچھا جی, ریپڈ فائر راؤنڈ فلائنگ سے ریلیٹڈ ہے. Okay. ٹھیک ہے, سب سے پہلے BVR اور کلوز کمبیٹ ڈاگ فائٹ. فار اسکل کلوز کمبیٹ, اچھا فار شوٹنگ BVR. یار یہ تو پہلے ہی سوال پہ چھکا مار دیا انہوں نے. اس سے اچھا ہو نہیں سکتا تھا جواب. اور آنیسٹلی جسٹ بیکاز آئی ایم دا سن, یہ ان کو کوسچنس پہلے نہیں دیے گئے. چلے جی, میزل اور گنز. ناؤ گنز, سوری, اور ناؤ میزلز, بٹ گن امپرووز یور اسکل. لیکن پاپا اب تو ہوتی نہیں ہے گن فائٹ کی, ہوتی ہے نہیں, اب نہیں ہوتی, بٹ میں نے کہا اسکل ڈیولپ کرتی ہے, آپ کو ایکوریسی دیتی ہے, بٹ ادروائز میزائل. ٹھیک ہے جی, موونگ. اسپیڈ اور اسٹیلتھ. اسٹیلتھ تھوڑا سا ایران کے بعد تھوڑا سا مجھے پتا تھا انہوں نے یہی کہنا ہے, تھوڑا سا, بٹ اسٹل آئی تھنک اسٹیلتھ فیل ہو گیا یار. ایران وار F-35, بٹ آئی تھنک اسٹل اسٹیلتھ از اسٹل بیٹر. اوکے, لیکن وہ پھر اس کا کاؤنٹر نہ ہو. اچھا, ایک چیز میں بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں. یہ جو ابھی اسٹیلتھ جہاز F-15 شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں, اس پہ ہی از کریٹنگ اے ڈاکیومنٹری. میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں, بٹ اٹس ہز ڈاکیومنٹری. اس میں ہم آپ کو اوتھینٹک اور فیکٹ بیسڈ اور آپ کہہ رہے ہیں ویریفائڈ بتائیں گے کہ یہ امریکن جہاز کیسے ڈاؤن ہوئے. So stay tuned for that, because that's going to be really exciting, really fun, really exclusive. So first time, never before. Never before. So just be prepared for that. It's coming soon. Acha ji, back to my rapid fire. Situational awareness or raw skill? Situational awareness. Okay. Radar on or radar silent? For shooting, radar on. For surviving, radar off. اس سے مجھے ایک انٹرسٹنگ آپ کی وہ یاد آ گئی ہے جو میں نے آپ کو پینٹنگ بنوا کے دی تھی ریحان سے. Yes. کہ he basically has a gun kill on an F-18 کراچی میں. اور میرا کوشچن ہے ریڈار آن اور ریڈار سائلنٹ. اس براج میں ریڈار تھا ہی نہیں, ریڈار ہی نہیں تھا. and then still he managed to get behind that aircraft and get a gun kill. اور اس امریکن پائلٹ نے آئی تھنک کہا تھا کہ میں نے کوئی چرپ نہیں سنی. وہ یہ تھا کہ ہماری ایک ایکسرسائز تھی. they were F-18s from American side. ہم مراجز اڑا رہے تھے, اور مراجز وہ تھے جو آسٹریلیا سے نئے آئے تھے, کریٹوں میں پیک ہو کے آئے تھے. اورنج والے فانٹا کے اورنج بھی, سلور بھی تھے, اس میں ملٹی کلر تھے. تو وہ بھی فٹ ہی نہیں تھے پوری طرح کمبیٹ. ابھی ریڈار بھی نہیں آپریشنل ہوا تھا اس کے اندر, تو پتہ ہی نہیں. ہاں, بس وہ ویٹ بیلنسنگ کیا ہوا تھا, اور F-18 کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو گیا تھا. تو وہ اس کو ہم نے ڈیسیو کیا تھا ایک ٹیکٹک سے. and I went and settled down behind one of the colonel. And obviously first took a missile shot. The formation was flying like this and I was behind them. F-18 کے. My buddy was wingman. تو اس کا کیونکہ ابھی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا, تو I said میرے ساتھ آؤ, and we went in to take a missile shot on the leader. And then when I saw they're not moving, وہ ہیلیج نہیں ہے, تو I closed on to a gun shot. Gun is the most humiliating for a وکٹم ایئر کرافٹ کے. ہم فائٹر پائلٹس کے لیے, میں آپ کو گن کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو جا کے تھپڑ مار دیا. تو وہ پھر جب تک میں نے گن لیا اس کا ساتھ, تو ہی بروک اوے. اینڈ جب ہم اترے اس جہاز سے, ہم ایک کراچی بیس پہ تھے, ہم سارے پائلٹ اکٹھے, F-18 کے پائلٹ بھی آ رہے ہیں میرے. تو وہ آؤٹ آف ہی نیو اٹ دیٹ آئی ہیو ٹیکن اے گن شاٹ ان ہم, سو ہی واز ہٹنگ ہمسیلف ود ہز اون ہیلمٹ. کہ میں اپنے آپ کو مار رہا تھا. اینڈ ہی سیڈ دس ایڈیٹ گاٹ می کلڈ بیکاز ہی نیور رپورٹڈ. And then he said I didn't hear a chirp. کہ میں نے ریڈار سٹینڈ بائی بھی کیا. وہی تھاٹ کہ میں ریڈار سے آن کر رہا تھا ٹرانسمٹ. وہ کہتا ہے مجھے وارننگ نہیں آئی کہ ریڈار آواز آتی ہے. تو میں اس کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے بھی ریڈار اس میں لگا ہی نہیں ہے. میں صرف آڈینس کو یہ بتا دوں کہ
जब रेडार से आप ट्रैक हो रहे हो तो एक चर्प आती है कि आप ट्रैक हो रहे हैं, आपको कोई ढूंढ रहा है, वार्निंग, ठीक है, वार्निंग होती है। तो उसने कहा चर्प नहीं सुन, चर्प कैसे सुनते, रेडार ही नहीं था मिराज में, तो चर्प कहां से सुननी थी, लेकिन उसको बताना भी नहीं था ना, लेकिन उसको बताना भी नहीं था। तो ही सेड कि मैंने रेडार स्टैंड बाय पे किया हुआ था, ट्रांसमिट पे नहीं किया हुआ था। तो ये शुरू से बड़े तेज है। अच्छा जी, ऑफेंसिव माइंडसेट और डिफेंसिव डिसिप्लिन, ऑफेंसिव माइंड, हाई एल्टीट्यूड और लो लेवल स्ट्राइक, डिपेंड्स ऑन द मिशन। विंगमैन और सोलो कॉन्फिडेंस, ओह, आई लाइक टू हैव माय विंगमैन। ओके, ट्रेनिंग सॉर्टी और रियल मिशन एड्रेनलिन, रियल मिशन एड्रेनलिन backed by good training. That's very good. G-force or mental pressure, which is harder? Mental pressure is harder. Find instinct, fight or evade? I'll add a word in between. जी. Fight, kill and evade. होए होए होए, वाह जी वाह जी वाह. Trust your instruments or your gut? Gut is first, but bad weather, as I said, trust your instruments. बादलों में हो तो फिर instruments, वरना gut feeling चल सके. Split second decision or calculated move? Again, you can only take a split second decision when you have already made many calculated moves in peace time. यार ये मेरे सवाल इन्होंने जो है ना बड़े गोलमोल कर दिए, गोलमोल कर दिए यार. Fear or focus in combat? Focus. Fear is a natural. I said it's natural, but a focus will get you through. Focus will get. 1 second to react or 1 minute to plan? 1 hour to plan, 1 second to react. 1 second to react. Last जी, risk or restraint? Risk, of course. Risk, Yeah. as a fighter. Of course. We have Calculated risk, थोड़ा सा. Of course, risk has to be backed. Risk has to be calculated. Right. I mean, it has to be measured. Otherwise, risk becomes stupidity. Yeah. Right. Without calculation. ले जी, I'm out of questions. हमने काफी चीजें डिस्कस की. It was candid, tried to keep it real, और थोड़ा सा different from what he has been doing in the war. उसमें काफी serious analysis चल रहे थे. मैं आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, मैंने कहा जरा एक candid flavor आपको दें. I hope you've enjoyed it. We've covered a lot of things in this podcast. Babaji, thank you so much for joining my podcast. All the best to you. Godspeed. It's always a pleasure, and I wish to thank your viewers for bearing with us, father and son, because it is a home affair. इसके यार views अच्छे जाने चाहिए. तो कैसा बंदा लेके आया? They found it worthy of it. Wish you best of luck. Absolutely. Thank you so much. All the best. Thank you very much. Thank you.